السلام علیکم۔ آج کا آرٹیکل ہے جی بی انریسٹ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ شیعہ سنی کچھ علماء کرام کے درمیان شیعہ سنی پہ جو ہے وہ لڑائی ہو گئی تھی، اور اس کے بارے میں ہے یہ آرٹیکل۔ مرکزی دھارے کی میڈیا کی چکا چوند سے دور حالیہ ہفتوں میں گلگت بلتستان میں پریشانی پیدا ہو رہی ہے، اور پہاڑی علاقے میں مظاہرے اور جوابی مظاہرے کیے گئے ہیں، اور اس میں راستوں کو بند کر دیا گیا تھا، انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی تھی۔ کچھ فرقہ وارانہ منافرت نے علاقے پر ایک طویل سایہ ڈالا ہے، اور اطلاعات کے مطابق ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنما کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس نے گزشتہ ماہ ایک متنازع بیان دیا تھا، اور چلاس اور دیگر مقامات پر احتجاج کے بعد مذکورہ عالم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں سکردو اور دیگر قصبوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، جبکہ ایک اور مولوی کی جانب سے مبینہ طور پر توہین آمیز ریمارکس کیے گئے، جس کے نتیجے میں اس شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ ایک جو مولانا ہے، رہنما تھے مذہبی، انہوں نے کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، اور اس میں جو ہے دوبارہ احتجاج کیا گیا، جس میں کہ بہت توہین آمیز ریمارکس دیے گئے تھے، اور فرقہ وارانہ اختلافات صرف احتجاج کا محرک ہو سکتے ہیں، کیونکہ جی بی میں انریسٹ کو ہوا دینے کے کئی بنیادی عوامل ہیں، اور ریاست کی جانب سے فوجداری قوانین ترمیمی بل 2023 کو پارلیمنٹ کے ذریعے بلڈوز کرنے سے یقینی طور پر فرقہ وارانہ گفتگو میں نئی جان پڑ گئی ہے، جو بڑی حد تک غیر فعال تھے۔ اس قابل بحث قانون سازی کی بدولت جی بی صرف پہلا علاقہ ہو سکتا ہے جہاں تنگ فرقہ پرستی کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور جب تک جمہوری قوتیں اور روشن خیال علماء آواز نہیں اٹھاتے، نفرت کی آگ پھیل سکتی ہے، خاص طور پر ملک کے ان مقامات تک جہاں فرقہ وارانہ کشیدگی پہلے ہی زیادہ ہے۔ کہتا ہے کہ جی بی ایسا علاقہ تھا جہاں پہ یہ جو ہے مذہبی فرقہ وارانہ نہیں تھا، لیکن اب وہاں بھی ہے، اور اگر وہاں ہو رہا ہے تو جہاں پہ پہلے ہی کشیدہ فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں، تو یہ وہاں کشیدگی پیدا کر سکتا ہے، اور ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، کیونکہ خطے کے وزیر اعلیٰ نے شیعہ اور سنی دونوں علماء سے ملاقات کی، جنہوں نے امن برقرار رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اور نگران وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ علاقے میں امن و استحکام کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج کو صرف چہلم کے دوران امن برقرار رکھنے کے لیے بلایا گیا تھا، اگرچہ جی بی نے پچھلی کئی دہائیوں کے دوران چٹپٹ فرقہ وارانہ تشدد کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں کے دوران جہاں بین المسلک تعلقات کا تعلق ہے، معاملات میں بہتری آ رہی ہے۔ اور جیسا کہ اس آرٹیکل میں پہلے ہی استدلال کیا ہے کہ توہین رسالت کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اور تمام مذہبی شخصیات کا احترام کیا جانا چاہیے، لیکن پیچیدہ مذہبی اور تاریخی مسائل کو پارلیمنٹ کے سامنے لانا، جن کو موضوع کے ماہرین اور اعلیٰ ترین اہل علم کے ذریعے بہتر طور پر حل کیا جاتا تو اور پھر کسی بحث کی ان کو جلدی سے حل کرنے سے ملک میں تقسیم ہی بڑھے گی۔ اس طرح کے حساس معاملات کو اس طرح بے ترتیب طریقے سے قانون میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے، اور 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے پاکستان خوفناک فرقہ وارانہ تشدد کے ساتھ سے دوچار ہے۔ رائٹر کہتا ہے کہ پہلے ہی ملک میں جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور اب جبکہ توہین رسالت اور شیعہ سنی پہ لڑائی اور اس طرح کے حساس معاملات جو ہیں پاکستان کو خراب کر رہے ہیں، پاکستان کی جو ہے اسٹیبلٹی، پاکستان کے پیس کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، اور اس سے ہونے والے تشدد کو روکنے کے لیے ان ترامیم پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ گورنمنٹ نے ترامیم پیش کی ہے، تو اس کی وجہ سے شیعہ سنی جو کہ مذہبی علماء تھے، ان کے درمیان جو ہے لڑائی ہوئی۔ کہتا ہے کہ سیاست کو جو ہے وہ مذہب کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے، اور حکومت کو، ریاست کو چاہیے کہ وہ دوبارہ اس ترامیم پر غور کریں اور اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا آرٹیکل یہی تھا، نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔